السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے معصن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ معزز ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ میں بلال ہوں، حبشے کے سیاہ فام غلام رباح کا سیاہ فام بیٹا۔ غلام اپنے غلامی میں آنکھ کھولی، غلامی میں پڑا بڑا، غلاموں کی مخصوص سوچ کے ساتھ جوان ہوا، غلاموں کی طرح بار بار بیچا اور خریدا گیا، اور شاید یہی داغ سینے پر لیے کسی کوڑے کی زر پر جان دے کر اپنے تو کے غلامی سمیت کسی گوشہ ارض میں گمنام دفن ہو جاتا۔ اگر مکے کا تاجر امیہ ایک دن مجھے قتل کرنے کا فیصلہ نہ کرتا، آج میں دمشق میں اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہا ہوں۔ امیہ مجھے ماضی کے افق پر بہت دور ایک دھندلے سے دبے کی طرح دکھائی دے رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ یہ دبا کراں کراں میری ساری زندگی پر محیط تھا۔ روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی جو اس کی ظلمت کو چیر کر مجھ تک پہنچ سکتی۔ یہ دبا پھیلتا، سمٹتا، گرجتا، برستا، مگر اس کا حصار کبھی نہ ٹوٹتا۔ پھیلتا تو دنیا اندھیرا ہو جاتی، سمٹتا تو دیو قامت چٹانوں کی طرح اپنی پوری طاقت سے مجھے کچل کر رکھ دیتا۔ گرجتا تو کالے بادوں کی طرح اچانک یوں پھٹ پڑتا کہ جائے پناہ نہ ملتی، اور برستا تو اس کے ہر کوڑے پر کائنات دم توڑنے لگتی۔ غلامی کی زندگی میں اتار چڑھاؤ نہیں ہوتے، حادثات کی بھرمار نہیں ہوتی۔ زندگی ایک ڈگر پر چلی جاتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اور وقت کا دارہ یوں ہی بہتا چلا جاتا ہے۔ لیکن غلامی کی زندگی میں اگر کوئی سانحہ آ جائے تو وہ حتمی ہوتا ہے، پھر کسی اور سانحے کی گنجائش نہیں رہتی۔ غلام گرا تو پھر اٹھتا نہیں، ٹوٹا تو ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ غلامی کی حیثیت ہی کیا ہے؟ محض ایک کھال جو کوڑوں کے لیے وقف رہتی ہے۔ یہ کوڑے کسی بھی وقت، کسی بھی بات پر، کسی بھی جگہ برس سکتے ہیں۔ امیہ ایک خود پسند، خود سر انسان تھا۔ منمانیاں کرنے کا حق اس کے خیال میں اسے اپنے حسب نسب اور اپنی دولت ثروت سے ملا تھا۔ اس لیے میرے بارے میں صرف اتنا ہی جاننا کافی تھا کہ میں بلال ہوں، اس کا زر خرید غلام، اور بس میرے لیے بھی بس اتنا ہی کافی جاننا تھا کہ وہ میرا آقا ہے۔ آقا کس بات پہ خوش ہوتا ہے، کس بات پہ خفا ہوتا ہے، یہ جاننا صرف آقا کا حق تھا۔ غلام کے لیے کچھ بھی جاننا لازم نہیں تھا، اسے کچھ بتانا سمجھانا ضروری نہیں سمجھا جاتا تھا۔ غلام کو کوئی سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے طور پر صورتحال کا جائزہ لیتا رہے اور قرائن سے جو نتیجہ چاہے اخذ کرتا رہے۔ وہ صحیح ہو تو اس کی قسمت اور غلط ہو تو اس کا مقدر۔ غلام کے لیے اس کے آقا جیسی کوئی آواز نہیں ہوتی، جب وہ آواز گونجتی ہے تو اس سے مفر ممکن نہیں ہوتا۔ غلام کا یہ فرض ہے کہ یا تو وہ نظروں کے سامنے ہو یا آواز پر فوراً حاضر ہو جائے۔ تیسری صورت ممکن ہی نہیں، کیونکہ اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ غلام بھاگ گیا ہے، اور اس جرم کی ایک ہی سزا ہے، موت۔ جو لوگ اس دنیا میں نہیں رہے ان کو برا کہنا مجھے اچھا نہیں لگتا، البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ امیہ نے مجھے مکہ کے بازار سے خرید کر کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا تھا، اسے اپنی رقم کی ایک ایک پائی وصول ہو گئی تھی۔ میں نے اسے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ امیہ کی بہت سی باتیں میرے ذہن میں محفوظ ہیں، میں انہیں بھولا نہیں ہوں، لیکن بھلا دینا چاہتا ہوں۔ میں بلال، امیہ کا زر خرید غلام، آپ کو ان دونوں کی باتیں سنانا چاہتا ہوں جو شروع سے آخر تک حیرت و استعجاب کے دن تھے، اور حیرت بھی ایسی کہ آج تک اس کے نشے سے سرشار ہوں۔ 22 سال تک اس غلام نے اس فضا میں سانس لیا جس میں اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانسوں کی مہک تھی۔ جو انہوں نے کہا میں نے سنا، جو انہوں نے کیا میں نے دیکھا۔ کعبے کے شب و روز موسم گرما کی ایک صبح تھی۔ امیہ حسب معمول اپنے تاجر ساتھیوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے گھر سے نکلا۔ تاجروں کی یہ محفل خانہ کعبہ کے سائے میں لگتی تھی، مجھے یہ صحبتیں بہت اچھی لگتی تھی۔ تاجروں کے ساتھ ان کے غلام بھی ہوتے تھے جو کچھ فاصلے پر بیٹھے اپنے اپنے آقاؤں کے اشارے کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ ایسے موقعوں پر غلام آپس میں ہلکی ہلکی سرگوشیاں بھی کر لیتے تھے۔ ادھر ادھر کی چھوٹی سچی خبریں مل جاتی تھیں
اور اپنا وقت گزر جاتا تھا۔ سب سے زیادہ لطف ان محفلوں کا یہ تھا کہ ہم غلام لوگ بھی سائے میں بیٹھتے تھے۔ مکے میں سایہ ایک نعمت سے کم نہیں، اور پھر ہم غلاموں کو یوں لگتا تھا جیسے سخت حبس میں سانس لینے کے لیے ٹھنڈی تازہ ہوا کا جھونکا میسر آ گیا ہو۔ مکے میں کچھ نہیں اگتا تھا، نہ پودے، نہ پھول، نہ گھاس، نہ درخت۔ دن بھر سورج کی تمازت سے ادھر ادھر کی پہاڑیاں تانبے کی طرح تپ اٹھتی ہیں۔ رات گئی تک ان کی تپش مکے کی فضا میں آگ برساتی رہتی ہے، لیکن نہ جانے اس شہر کی فضا میں کون سا ایسا جادو تھا، کون سی ایسی مقناطیسی کشش تھی۔ یہاں کے باسی جب کہیں باہر جاتے ان کا کہیں جی نہ لگتا، وہ مکے کے لیے اداس ہو جاتے اور کاروبار سے فارغ ہوتے ہی مکے کی راہ لیتے، یہاں تک کہ مکے کے نام پر اونٹوں کے بھی کان کھڑے ہو جاتے اور وہ بھی اپنی رفتار تیز کر دیتے۔ میں تو محض ایک غلام تھا اور مکے میں ذلت اور رسوائی کے سوا میں نے دیکھا کیا تھا؟ جب سے پیدا ہوا تھا لوگوں کے ہاتھوں صحبتیں اٹھا رہا تھا، کوئی بوجھ اٹھواتا تھا، کوئی دائروں میں دوڑ لگواتا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس میں کتنا دمخم ہے یا کتنے میں ٹھیک رہے گا اس کا سودا۔ مگر مجھ غلام کو بھی اپنی یہ چائے عقوبت اچھی لگنے لگی۔ آج میرے سامنے پیالے میں دمشق کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی رکھا ہے، لیکن کوئی میرے دل سے پوچھے اس پانی کا زمزم کے تیکھے نمکیات ملے پانی سے کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ خانہ کعبہ کے صحن میں زمین سے ابلتا ہوا زمزم کا پانی مجھ جیسے غلام چلوؤں میں پیا کرتے تھے۔ ایسا کیوں تھا؟ کیا سحر تھا مکے کی فضا میں؟ ایک غیر ذی زرع وادی میں سورج کی حدت سے تپتا ہوا یہ شہر، نہ کوئی درخت، نہ سبزہ، نہ پرندے، نہ تتلیاں، فطرت کی چھوٹی سے چھوٹی توجہ سے بھی محروم یہ نگری۔ کیا بات تھی اس میں کہ سب کے دلوں میں گھر کر رکھا تھا، ذہنوں پر کچھ اس طرح قبضہ کر رکھا تھا اس شہر نے، ہر دل کی دھڑکن بنا ہوا تھا۔ اس کا صرف ایک جواب تھا، نہایت واضح اور مختصر۔ خانہ کعبہ کی سیاہ مکعب نما عمارت جو ایک آسمانی نگینے کی طرح اس ریگسار کا زیور بنی ہوئی تھی، اس کے سائے میں 100 کھجوروں کے ساؤں کا سرور تھا۔ یوں کہیے کہ کرۂ ارض کا سب سے خوشگوار نخلستان تھا۔ جاہلیت کے دور میں بھی یہ امن کا گہوارہ تھا، کسی کو یہاں تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، کوئی اپنے دشمن پر بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی تنازع، کوئی جنگ خانہ کعبہ کی حدود میں نہیں لائی جا سکتی تھی۔ خانہ کعبہ اللہ کا یہ گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے۔ لیکن پھر انسانی ذہنوں میں کچھ ایسا خلفشار پیدا ہوا، یہ عظیم عبادت کا لکڑی اور پتھروں سے بنائے ہوئے بتوں کا گودام بن گئی۔ ان بتوں کو عرب اپنے خداؤں کا درجہ دیتے تھے، یعنی پہلے تو اس قادر مطلق کا تصور گم ہوا، پھر اس کی جگہ بتوں نے لے لی، اور پھر ایک نہیں سینکڑوں خداؤں کا تصور ابھرا، اور پھر وحدانیت الہی کی یہ قدیم علامت 360 بتوں کا مسکن بن گئی، جو بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے، اور ہر خرید و فروخت پر منافع کمایا جاتا تھا۔ کوئی دن کے خدا تھے، کوئی رات کے، کوئی معذوروں کے خدا تھے، کوئی صحت مندوں کے، خوش نصیبی کے خدا الگ، سفر کے الگ، اور سب کے سب دنیاوی منفیت کے لیے۔ ابدی بہبود اور اخروی بہتری کا کوئی عنصر ان کی عبادت میں شامل نہیں تھا۔ خانہ کعبہ میں آنے والے قافلوں کے پاس صرف نفع کمانے کا تصور تھا، جو بازاروں اور منڈیوں میں نظر آتا تھا۔ ہر سال ایک خاص مہینے میں عرب کی قبائل میلوں کی مسافت طے کر کے اپنے اپنے خداؤں کی حضور حاضری کے لیے آتے تھے۔ ایک میلہ سا لگ جاتا تھا۔ شام کے تاجر، یمن کے سمندری تجارت کرنے والے تاجر، فارس کے تاجر اور دور دراز مقامات سے آئے ہوئے غلاموں کی خرید و فروخت کرنے والے تاجر، سبھی یہاں جمع ہوتے تھے۔ اس میلے میں سونا، چاندی، کپڑے، خوشبوئیں بھی فروخت ہوتی تھی، غلام بھی اور خدا بھی۔ اسے دیکھو، وہ کہتا ہے کہ وہ خدا سے باتیں کرتا ہے۔ ابو جہل کی آواز نے ہمیں غلاموں کو چونکا دیا۔ اس کا غلام آواز سنتے ہی ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا، مگر ابو جہل کا فکرہ جلد ہی قہقوں میں ڈوب گیا اور اس کا غلام دوبارہ بیٹھ گیا۔ پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں پانی پر چل کر کیوں نہیں دکھاتے؟ اب کہ میں اٹھ کھڑا ہوا، یہ امیہ کی آواز تھی، میرے بد نصیب آقا کی، جو آج جہنم میں اپنی اس ہرزہ سرائی کا جواب سن رہا ہے۔ پھر میں نے دیکھا محمد بن عبداللہ کو ہمیشہ کی طرح تنہا نظروں، پہاڑوں کی سمت، جہاں لوگ کہتے تھے
ایک فرشتے نے ان سے بات کی تھی۔ وہ ابو جہل کے تن سے بے نیاز کعبے کے گرد چلتے چلتے نظروں سے اوچھل ہو گیا۔ ادھر تاجروں کے محفل میں ہر چہرے پر ہنسی تھی، ہر شخص اس مذاق میں شریک تھا، صرف ابو سفیان تھا جس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ ہم غلاموں کے لیے مقدم تو ہمارے آقا تھے، لیکن اپنے آقا کے بعد اگر مکے میں ہم کسی کو قابل اعتنا سمجھتے تھے وہ ابو سفیان کی شخصیت تھی۔ اس کی اور ہماری کہانی ایک دوسرے سے ایسے ہی منسلک ہے جیسے شکار اور شکاری کی۔ اچانک وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، محفل میں سنجیدگی لوٹ آئی اور کہنے لگا، ایک خدا کو ماننے والا خدا کا منکر ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ابو سفیان نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا، کیونکہ سب سے زیادہ تکلیف کفار کو اس بات کی تھی کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ کفار نے اپنے ذوق اعتقادی میں موقع محل کے لحاظ سے کئی خدا بنا رکھے تھے۔ وحدہ لا شریک کا تصور ان کے دائرہ فکر سے باہر تھا۔ ابو سفیان فکر مند تھا، اگر ہم نے اس فتنے کو ختم نہ کیا تو خدا ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور اپنی رحمتیں کسی اور شہر پر نچھاور کرنے لگیں گے۔ ابو جہل جو اب تک خاموش تھا یکا یک بول اٹھا، ابو لہب تم اس کے چچا ہو، یہ تم قریبی رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ اسے راہ راست پر لاؤ۔ ابو لہب گھبرا گیا، اس نے اب تک دانستہ طور پر اپنے آپ کو اس ساری گفتگو سے الگ رکھا تھا، وہ اس میں شریک نہیں ہونا چاہتا تھا۔ ابو جہل نے خواہ اسے بیچ میں گھسیٹ لیا۔ رائے راست پر لاؤ؟ کس کو؟ محمد کو؟ وہ کوئی بچہ ہے، 40 سال کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سراسر بدنامی کا باعث ہے، میرے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے نسب عالی کے لیے۔ کل اس نے ایک غلام کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے۔ پاگل پن ہے، پاگل پن جو کوئی اسے کچھ مانگتا ہے اسے اٹھا کر اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ سراسر دیوانگی ہے، جہاں پر کے چوروں اچکوں مقروضوں کو کھانے کھلاتا ہے، جب دیکھو اس کے دروازے پر 10-12 جمع رہتے ہیں۔ شاید ہی کوئی ہو جو اس کے گھر سے کوئی بھیڑ یا بکری یا کچھ اور لے کر نہ جائے۔ ہم کر کیا سکتے ہیں؟ ابن ہشام میرا بھتیجا پاگل ہو گیا ہے، پاگل، الیاذ باللہ۔ ابو لہب باتیں بھی کرتا جاتا تھا اور لوگوں کے چہرے پر بھی دیکھتا جاتا تھا، اس امید پر کہ شاید ان میں سے کوئی بول پڑے اور اس ممی کو سلجھانے میں مدد دے جو وہ خود سلجھا نہیں پا رہا تھا اور جو شاید سلجھایا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ پیغمبری کے دعویٰ کیسی انہونی بات تھی۔ گھبراہٹ میں اس نے ابو سفیان کا بازو تھام لیا۔ ابو سفیان تم ہی بتاؤ، ایک جوان شخص مضبوط توانا، خوبصورت سر کا ایک بال سفید نہیں، ایک رئیس عورت کا خامن، خود اہلی نسب، وہ مکے میں جو چاہے کر سکتا ہے، مگر کرتا کیا ہے؟ اپنے گھر کا آرام دہ بستر چھوڑ کر پہاڑوں کے غاروں میں بیٹھا سردی سے ٹھٹرتا رہتا ہے، محض اس وہم پر کہ ایک فرشتہ اس سے بات کرتا ہے۔ یہ فرشتہ اس کی جان کا روگ بن گیا ہے۔ ابو لہب تھک ہار کے بیٹھ گیا۔ اس کے دوست بھی کچھ پریشان، کچھ شرمندہ سے لگ رہے تھے۔ خاندان میں پاگل پن کا واقعہ ہر ایک کے لیے تشویشناک تھا، کیونکہ ایسے معاملے میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی کوئی مشورہ دے سکتا تھا، صرف دعا ہی کی جا سکتی تھی۔ ابو لہب بیٹھا بیٹھا پھر بولنے لگا، ابھی 1 سال بھی نہیں گزرا، سب اس کے دوست تھے، اس کی عزت کرتے تھے، اس وقت کسی اور کو اس پر ہنسنے کی جرت نہیں تھی۔ وہ تمہارے درمیان فیصلے کرتا تھا، تمہارے قضا چکاتا تھا۔ جو لوگ اس کے پاس جاتے تھے اور اسے عادل اور منصف سمجھ کر اپنے اپنے معاملوں میں رہبری حاصل کرتے تھے۔ صرف 1 سال پہلے ابو لہب نے اپنے غلام کو اشارہ کیا، اسے جو کہنا تھا وہ کہہ چکا تھا۔ آخری وقت میں اس نے ہمیشہ غلط فیصلہ کیا تھا۔ ابو جہل کچھ سوچ رہا تھا، لگتا تھا کہ کوئی اہم فیصلہ کر رہا ہے۔ مجھے یہ فکر نہیں کہ وہ ہمارے خداؤں کے بارے میں کیا الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، ہمارے خدا اس سے خود نمٹ لیں گے، لیکن وہ انسانوں کو جو پٹی پڑھا رہا ہے وہ بے حد خطرناک ہے، مگر اس کا فیصلہ جلد ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہم ان غلاموں اور لاوارثوں سے نمٹیں گے جو اس کے گرد جمع رہتے ہیں۔ ایک اور ہم زبان جس وقت وہ عمار کو لے کر آئے، میں غلاموں کی مخصوص انداز میں دیوار سے لگا کھڑا تھا، انہوں نے اسے دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ زمین پر گرتے ہی عمار نے سر اٹھا کر انہیں دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے دل میں کہا اب خیر نہیں، غلام کا کیا کام کہ سر اٹھائے، اس کی تو عافیت ہی سر چکائے رکھنے میں ہے، لیکن عمار مجھ جیسا غلام نہیں تھا، اسے غلام بنایا گیا تھا۔ وہ بھی مجھ جیسا ہوتا تو اسے اس رمز سے آشنائی ہوتی، وہ تو یوں لگتا تھا
جیسے اپنے حق طلب کر رہا ہو، بالکل آزاد لوگوں کی طرح جو اپنے حق کی خاطر مقابلے پر اتر آتے ہیں۔ محمد تمہیں کیا سکھاتا ہے؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ وہ سکھاتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں سب انسان برابر ہیں، بالکل ایسے جیسے کنگھے کے دندانے۔ میں دیوار سے پشت لگائے عمار کی یہ الفاظ سن کر سر سے پاؤں تک لرز گیا۔ میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، مگر ادھر امیہ کا چہرہ تپ کر سرخ ہو گیا تھا۔ غلام اور آقا کی نبضیں ایک سی نہیں ہوتی۔ مجھے آج بھی حیرت ہے کہ عمار کو آخر سوچی کیا۔ اللہ کے بندے، تجھے اتنی بہادری دکھانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو بڑی آسانی سے کہہ سکتا تھا کہ محمد عبادت کرنا سکھاتے ہیں، سچ بولنا سکھاتے ہیں، ہمسایوں کی خبر گیری کی تلقین کرتے ہیں، اس کے بعد وہ یقیناً تجھے چھوڑ دیتے، لیکن تو نے ایک فکرے میں ساری کی ساری بنیاد ہلا کر رکھ دی، جس پر مکے کے مرتبے آزاد استحصالی معاشرے کی عمارت تعمیر تھی۔ اس پر بھی بس نہیں، ایک بار پھر عمار کی آواز آئی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سکھاتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ابو سفیان کو دوسرے آقاؤں کے مقابلے میں نیک سمجھا جاتا تھا۔ ہم غلاموں کے حلقے میں اس کی شہرت اچھی تھی، اس کے اپنے غلام بھی اس کو برا آقا نہیں سمجھتے تھے۔ جہاں جنبش ابرو سے کام چل سکتا ہو، وہاں وہ زبان کبھی نہیں ہلاتا تھا۔ لیکن مجھے ابو سفیان کی خاموشی اور نرم رویے سے خوف آتا تھا۔ عمار شاید اس کے اس دھیمے انداز سے دھوکہ کھا گیا تھا جو سب کچھ کہتا چلا گیا۔ جب ابو سفیان نے اسے اپنے مخصوص لہجے میں سوال کیا تو عمار یہ سمجھا کہ وہ اس سے برابر کی حیثیت سے بات کر رہا ہے اور واقعی اس سے صحیح جواب چاہتا ہے۔ ایک اللہ۔ ابو سفیان کے لہجے میں غصہ کم اور تجسس زیادہ تھا، کیونکہ ہمارے تو 360 خدا ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہماری مرادیں برلاتے ہیں۔ کتنی اچھی طرح یاد ہے مجھے وہ دن اور اس واقعے کا ایک ایک لمحہ، اور کیوں یاد نہ ہوتا۔ اس دن چند ثانیوں بعد میری ساری کائنات بدل گئی۔ محمد کو احساس نہیں ہے کہ ہم مکے میں خداؤں کو گھر مہیا کرتے ہیں، یہی ہماری روزی ہے۔ سب قبیلوں کے اپنے اپنے خدا ہیں جن کی پرستش کے لیے وہ آتے ہیں۔ خدا ہمارے معبود بھی ہیں اور ہمارا ذریعہ معاش بھی۔ اور کیا ہم لوگ غریبوں کمزوروں کی مدد نہیں کرتے؟ ابو سفیان کہتے کہتے رک گیا، بالکل ڈرامائی انداز میں، جیسے بڑے بڑے مقرر کوئی بات کہہ کر تاثر پیدا کرنے کے لیے تھوڑا سا وقفہ دیتے ہیں۔ اگر ہم 360 خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کو ماننے لگیں جو نظر بھی نہیں آتا اور جو ہر جگہ بتایا جاتا ہے، اس باغ میں، طائف میں، مدینے میں، یروشلم میں، چاند پر، تو پھر مکہ کہاں جائے گا؟ جب ہر گھر میں خدا ہوگا تو یہاں کوئی کیا کرنے آئے گا؟ اس منطق پر چہرہ مطمئن نظر آ رہا تھا۔ بات یہیں ختم ہو جاتی اور کسی پر کوئی عذاب نازل نہ ہوتا، مگر شومائی قسمت کے میرے آقا نے اچانک مجھے اس معاملے میں الجھانے کا فیصلہ کر لیا۔ امیہ اب تک خاموش بیٹھا تھا، میری پشت پر کھڑا دیوار کی طرح ساکت، لیکن اگلے ہی لمحے میری پشت پر کوئی دیوار نہیں تھی، کیونکہ میں اپنے آقا کے منہ سے اپنا نام سن کر دوڑ پڑا تھا۔ امیہ اپنے ریشمی ملبوس کے لہراتے ہوئے گھیر میں عمار کے پاس پہنچے۔ تم کہتی ہو کہ ایک غلام کا رتبہ اس کے آقا کے برابر ہے۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا عمار کے پاس آ کر یکا یک رکا تو اس کے ریشمی اوبا نے اس کی پشت پر لہرا کر ایک لمحے کے لیے اس کے گرد لپٹ گئی۔ یہ سیاہ فام بلال جسے میں اپنے پیسے سے خریدا میرے برابر ہے، یہ کہہ کر وہ رکا اور بزم میں خود اپنے سوال کی معقولیت کا لطف اٹھانے لگا۔ میں بلال اس سارے کزان سے الگ تھا، میرا کسی بات سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا، اور ہو بھی کیا سکتا تھا؟ مجھے تو خواہ مخواہ بیچ میں گھسیٹ لیا گیا تھا۔ میں غلام ابن غلام، مجھے کیا کون کس کے برابر ہے یا نہیں؟ میں تو کچھ تھا ہی نہیں، نہ کسی کے برابر، نہ بہتر، نہ فروتر۔ میری نظر میں میرا کوئی وجود ہوتا تو میں اپنے آپ کو کسی پیمانے سے ناپتا بھی، میں تو تھا ہی نہیں۔ امیہ کے الفاظ میں غصہ بھی تھا، طنز بھی، اور اسی طنزیہ لہجے میں یہ سوال پوچھتے ہوئے وہ اپنا ہاتھ ایک پیالے کی سی شکل میں عمار کے منہ کے پاس لے گیا، اور بالکل مسخروں سے انداز میں صورتحال مختلف ہوتی تو شاید مجھے اس پر ہنسی آ جاتی۔ امیہ کو جواب کا انتظار نہیں تھا، اسے جواب کی ضرورت بھی نہیں تھی، ایسی بات کا جواب بھی کیا ہو سکتا تھا؟ لیکن عمار کی عاقبت نہ اندیشی کہ وہ اس سوال کا بھی جواب دینے کو تیار ہو گیا۔
محمد کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام انسان برابر ہیں، خواہ وہ کسی نسل یا کسی رنگ کے ہوں۔ محفل پر سناٹا چھا گیا۔ پھر میں نے اپنے آقا کی آواز سنی، بلال، مجھے کیا خبر تھی کہ اس دفعہ میرا نام اس لیے پکارا جا رہا ہے کہ مجھے ایک زندگی سے دوسری زندگی ملنے والی تھی۔ بس اللہ ہی ہے جو جانتا ہے کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ ایک ثانیے میں تعمیل حکم کے لیے حاضر ہوا۔ بلال، اس کو بتاؤ کہ تم میں اور ایک رئیس مکہ میں کیا فرق ہے۔ یہ لو اور مار مار کر اس کا چہرہ مسخ کر دو تاکہ اسے سبق مل جائے۔ یہ کہہ کر اس نے کوڑا میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ کیسا واضح حکم تھا، کتنا مختصر اور جامع۔ میں آج تک ان فکروں کی جامعیت کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ سوچ میں ظلم کی انتہا، مگر لفظ کتنے تھوڑے سے، کیسے گنے چنے۔ مقصد میں تشدد کی لامتناہی گنجائش، مگر فکرے کیسے برجستہ نپے تلے۔ عمار نے زمین پر اونتے منہ پڑے پڑے سر اٹھا کر اپنا چہرہ مجھے سزا کے لیے پیش کر دیا۔ اگلے لمحے کیا ہوا یہ میں شاید کبھی بیان نہیں کر سکوں گا۔ آج بھی جب میں اس لمحے کا تصور کرتا ہوں تو میرے کانوں میں گھنٹیاں سی بجنے لگتی ہیں اور مجھ پر سکتہ طاری ہونے لگتا ہے۔ میرا وجود ہے کہ شاید وہ لمحہ اپنے وجود کی پوری وسعتوں اور پہنائیوں کے ساتھ میرے ذہن میں محفوظ ہی نہیں ہے۔ امیہ کی آنکھیں جو غصے سے باہر نکلی پڑی تھیں، اور ابو سفیان کا نصف چہرہ، کیونکہ اس نے نظریں دوسری طرف پھیر لی تھیں۔ ابو سفیان سزا دینے کا قائل تھا، مگر اس میں براہ راست شرکت کو وہ اپنے منصب سے گری ہوئی بات سمجھتا تھا۔ لیکن عمار صاف میری نظروں کے سامنے تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں پاکیزگی تھی، سکون تھا، بے خوفی تھی، سرتپا مجبور مگر پرعزم۔ میں نے اس کی آنکھوں میں ایک ایسی قوت دیکھی جو مجھے اپنی غلامی کے بندھن سے بھی زیادہ طاقتور محسوس ہوئی۔ ٹھیک اسی لمحے امیہ کا غلام بلال کسی اور کا غلام ہو گیا۔ میں نے کوڑا ہاتھ سے گرا دیا۔ سب نے بیک وقت ایک آواز کے ساتھ اندر کی طرف سانس کھینچا۔ منہ کھولے ہوئے تھے، چہرے حیرت زدہ۔ جو انہوں نے دیکھا تھا ان کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ جو میں نے کیا تھا مجھے معلوم تھا، ایک غلام باقی ہو گیا تھا۔ عمار نے گھسٹتے گھسٹتے ہاتھ بڑھا کر کوڑے کو پکڑنے کی کوشش کی، بل آخر کامیاب ہو گیا۔ کوڑا پکڑ کر اس نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے دوبارہ میرے ہاتھ میں دے دیا اور ہولے ہولے کچھ کہہ بھی رہا تھا۔ اس کی سرگوشی میرے دماغ میں چیخوں کی طرح گونج رہی تھی۔ بلال، یہ جو کہتے ہیں کرو، بلال یہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ لیکن اس بار جب میں نے کوڑا نیچے پھینکا تو میرے اوپر جیسے نور کی فوار پڑ گئی۔ میں نے دیکھا ابو سفیان نے امیہ کو اشارہ کیا۔ میں نے ہند کی ہلکی سی ہنسی سنی اور مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ میں ہند کو ساری زندگی سے جانتا تھا، لیکن اس کے چہرے کی طرف دیکھنے کی جرت مجھے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ بس اس کی کچھ جھلکیاں تھیں جو میرے ذہن میں، جن کو جوڑ کر میں نے انہیں ہند کی شخصیت سے تعبیر کر لیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ آج میں نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھ لیا۔ امیہ کا چہرہ ٹھہرا ہوا تھا، وہ غیر معمولی طور پر چپ چاپ بھی تھا۔ پھر ایک دم میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، بلال، اگر تمہیں یہ سام ہے کہ تم انسان ہو اور یہ کہ تمہیں بھی خدا رکھنے کا حق ہے تو کان کھول کر سن لو۔ تمہارے خدا وہی ہوں گے جو تمہارے آقا کے خدا ہیں۔ کوئی نیا خدا میرے غلام خانے میں نہیں لایا جا سکتا۔ پھر امیہ نے باہر نظر دوڑائی اور کہا، تمہاری اصلاح کرنی پڑے گی، لیکن آج نہیں۔ میں سورج کے نصف النہار پر آنے کا انتظار کروں گا۔ آج وہ ذرا ڈھل گیا ہے۔ پتہ نہیں کدھر سے اشارہ ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے اپنے بازوؤں اور گردن کے گرد رسیوں کی گرفت محسوس کی، اور آنن فانن انہوں نے مجھے جس طرح چاہا توڑا، مروڑا، جھنجھوڑا اور جکڑ کر رکھ دیا۔ میں غلام تھا، کبھی نافرمانی کا تصور بھی نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت میں ضرورت سے زیادہ فرما بردار بنا ہوا تھا، اور وہ مجھے جس طرح موڑتے مڑ جاتا، جس طرح بٹھاتے بیٹھ جاتا، جب کہتے کھڑا ہو جاتا، باندھنے لگتے تو میں خود ہاتھ پاؤں آگے بڑھا دیتا۔ اچھی طرح مشقیں کس کے انہوں نے مجھے کمرے سے باہر دکیلا اور دکھا دے کر غلام خانے کے فرش پر گرا دیا۔ کل کے سورج کا انتظار کرنے لگا۔ معزز ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یہ سیریز پوری سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا واقعہ جو آپ کے دل کو دہلا کر رکھ دے گا۔